دنیا ایک نہایت خطرناک موڑ پر کھڑی ہے کیونکہ امریکہ اور ایران اپنی جنگ بندی کو قائم رکھنے اور جنگ ختم کرنے کے لیے ایک اہم معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن اسی دوران نئی فوجی جھڑپوں نے امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور عالمی طاقتیں، توانائی مارکیٹس اور سفارتی محافل سب اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہیں کہ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو جائے گی یا پھر کشیدگی بڑھ جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ابتدائی طور پر اپریل 2026 میں امریکہ اور ایران نے ایک مشترکہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد لڑائی روک کر مذاکرات کے ذریعے ایک طویل مدتی امن معاہدے تک پہنچنا تھا۔ یہ جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں عمل میں آئی تھی تاکہ مشرق وسطیٰ میں خون ریزی کم ہو اور آبنائے ہرمز جیسے حساس اور عالمی تجارت کا اہم راستہ محفوظ رہے۔ اس جنگ بندی کا اعلان ایک امید کی کرن تھا کیونکہ اس سے نہ صرف لڑائی رک سکتی تھی بلکہ عالمی توانائی مارکیٹس میں استحکام آ سکتا تھا، جس کے باعث تیل کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئی تھی۔ لیکن چند دنوں میں صورتحال میں پھر تبدیلی آئی۔ خبر ہے کہ امریکہ اور ایران کے فوجی دستے دوبارہ آبنائے ہرمز میں فائرنگ اور تصادم میں ملوث ہو گئے ہیں، جس نے ایک بار پھر جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ انہوں نے اپنی کارروائیاں اپنے دفاع کے طور پر کی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے کسی بھی فوجی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی دفاعی کمانڈ کے مطابق ایران نے میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے حملے کیے تھے، جن کا جواب دیا گیا ہے۔ ایران نے اس کے برعکس دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے نزدیک دو بحری جہازوں اور ساحلی علاقوں کو نشانہ بنا کر، جسے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جہاں ایک طرف کہا ہے کہ جنگ بندی ابھی بھی برقرار ہے، وہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران امن معاہدے پر جلد رضامندی ظاہر نہ کرے تو امریکہ مزید سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ یہ بیانات اور فوجی کارروائیاں اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ موجودہ جنگ بندی بہت نازک اور خطرات سے بھرپور ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف جنگ بندی پر قائم رہے بلکہ اپنا جوہری پروگرام محدود کرے اور آبنائے ہرمز کی شپنگ کو یقینی بنائے۔ ایران کی جانب سے ان تقاضوں کا جوابی موقف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پابندیوں میں نرمی لائے اور مشرق وسطیٰ میں اس کی فوجی موجودگی محدود ہو۔ یہ کشیدگی عالمی توانائی مارکیٹس میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ خبر ہے کہ جب مذاکرات کی امید پیدا ہوئی تھی تو تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی تھی، لیکن تازہ فضائی اور سمندری جھڑپوں کے بعد بین الاقوامی خام تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئی ہیں، جس سے عالمی معاشی شعبے میں عدم استحکام کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی بہت سی بڑی طاقتیں اور خطے کے ممالک بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہتی۔ اس کے اثرات علاقائی معیشت، توانائی کی محفوظ ترسیل اور بین الاقوامی تجارت تک پھیل جاتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز بھی زیر بحث ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک معاہدے پر پیش رفت ہو رہی ہے جس میں عارضی جنگ بندی کو مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنے کے امکانات سامنے آئے ہیں۔ اس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، پابندیوں میں نرمی اور بعض دیگر اہم نکات پر اتفاق کی کوششیں شامل ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی دستاویز یا سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا۔ دونوں فریقین کے موقف میں بہت سے اختلافات باقی ہیں اور اسی وجہ سے امید اور خطرے دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیر پا امن کا دروازہ کھل سکتا ہے، جس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی مضبوط ہوگی بلکہ عالمی توانائی اور معیشت بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر یہ عارضی جنگ بندی ٹوٹ جاتی ہے یا دوبارہ تشدد بڑھ جاتا ہے تو شاید ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں جنگ بندی اور امن معاہدے کے بیچ کا فاصلہ باریک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں رہی بلکہ عالمی سطح پر کرائسس کی شکل اختیار کر رہی ہے، جس کے اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ منظرنامہ ہے جو آج عالمی خبروں، سفارتی حلقوں، توانائی مارکیٹس اور سیاسی مباحثوں کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ہر نیا بیانیہ، ہر نئی فوجی کارروائی اور ہر نئی سفارتی پیش رفت دنیا کو ایک اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے: کیا یہ جنگ بندی مستقل امن میں بدل سکے گی یا نئے بحران پیدا ہوں گے؟ اس حقیقت کو سمجھنا نہ صرف موجودہ عالمی صورتحال کے لیے ضروری ہے بلکہ آنے والے دنوں میں عالمی امن اور اقتصادی استحکام کے امکانات پر بھی روشنی ڈالنے والا ہے۔